السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وظائف میڈیا آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں، اور کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بھی یہی چاہتی ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس کامیاب ہو کر آئے، اور انسان بھی سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ رب العزت کے احکامات کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے اوپر پورا کرنے کا نام ہے۔ دو چیزیں، اللہ کے احکامات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے۔ کوئی بھی عمل ہے دنیا کا، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، یہ دو چیزیں پائی گئی وہ عمل دین بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور کرنا کس طریقے پر ہے؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے پر وہ کام ہمیں کر کے دکھایا، اس طریقے پہ کرنا، یہی دین ہے۔ اب انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ کامیابی کے لیے ایک معیار وہ ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیابی کا معیار ہے، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے کسی عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو گیا، کوئی عہدہ مل گیا تو وہ کامیاب ہے۔ کسی نے کامیابی کو معیار ٹھہرایا کہ میرے پاس اچھا گھر ہو تو میں کامیاب ہوں، اب اس کو اچھا گھر مل گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی مل گئی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، نوکر چاکر ہوں، اس کو گاڑی نوکر چاکر مل گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اگر ہم دنیا کے اندر تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے بھی لوگ اس طرح کے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، ناکام ہو گیا۔ فرعون، نمرود، حامان، یہ وزارت اور بادشاہت کے اندر جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی دنیاوی عہدوں کے اندر نہیں، دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں، دنیاوی کاروبار کے اندر نہیں۔ کامیابی تو اللہ رب العزت نے جس چیز کے اندر رکھی ہے وہ ہے دین۔ اور حقیقی کامیاب کون ہے؟ اللہ کسے کامیاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص حقیقتاً کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے دین کے اوپر چل کر۔ اور دین میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ دین اللہ کے حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا نام ہے۔ یہ دو چیزیں، ان کا نام دین ہے۔ یہ کسی بھی عمل کے اندر پائی جائیں گی، وہ عمل جو ہے وہ ہمارا دین بنتا جائے گا۔ وہ ہماری غمی ہے، ہماری خوشی ہے، ہمارا سونا ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، معاملات ہیں، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، کوئی بھی شعبہ ہو اس کے اندر اگر اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ پایا جا رہا ہے تو وہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، کپڑے پہننا یہ بھی ہمارا عبادت ہے، کپڑوں کا اتارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹنا یہ بھی عبادت ہے، اگر اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا تو، ورنہ نہیں۔ ورنہ یہی جو ہے، ورنہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھنا بھی وبال بن جائے گا۔ اب نماز پڑھنا وبال کیسے بنے گا جی؟ بھئی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی، 4 رکعت ظہر کی نماز ہے، اب یہ کہتے ہیں جی کہ میں 6 رکعت پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے اندر جو 1 رکعت کے اندر جو ہے وہ آپ نے پہلے شروع میں جب کھڑے ہونا کیسے کھڑے ہونا ہے، تکبیر کہنی ہے کیسے کہنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو تلاوت کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے، اور اسی طرح رکوع کے اندر جانا ہے، سجدے کے اندر جانا ہے تو 1 رکعت کے اندر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے اندر کی تسبیحات ہیں، رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، ایک سجدہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں بتلا دیا۔ اب اس طریقے کے مطابق اگر نہیں پڑھیں گے، کہتا ہے جی کہ میں تو 4 سجدے کروں گا،
تو اب یہ اس کا نماز پڑھنا بھی اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارہ پکڑا۔ تو ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس اسم مبارک کو، اللہ کے نام کو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کر لیا کرے، پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ یہ آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے اب زیادہ نہیں ہے، 7 دفعہ ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھے، 7 دفعہ جو ہے وہ اس اسم کو پڑھ لے اور اپنے گریبان کے اندر پھونک مار لے، دم کر لے اس کو ہر نماز کے بعد۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھے ہیں سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کی، دعا کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اس کو سینے کے اندر پھونک مار لے، انشاءاللہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نورانیت بھی پیدا ہوگی، اعمال کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا، اور نیکی کی طرف دل بھی لگے گا۔ جب نیکی کی طرف دل لگے گا تو سارے کا سارا نظام اس کا ٹھیک رہے گا۔ نماز پڑھنے میں دل لگے گا، نماز پڑھے گا، فرمایا 5 وقت کی نماز کو پڑھو پابندی کے ساتھ، اللہ 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ ابھی کتنا بڑا انعام ہے دنیا کے اندر، آج ہم کتنے جو ہے وہ اس کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں، دن رات جو ہے وہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی مل نہیں رہی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا انعام، قبر کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے اس کو نجات مل جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہوں گی، جو اس میں ناکام ہو گیا اس کی آخرت کی ساری منزلیں جو ہیں وہ اور زیادہ مشقت اور سختی والی ہوں گی۔ تو یہاں 5 وقت کی نماز کے اوپر اللہ اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ عذاب قبر کے بعد اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یہ تیسرا انعام ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا خوشی کے ساتھ کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین تھا، میں نے اللہ سے ملنا تھا، میں نے اپنی تیاری کی تھی، آج مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں کامیاب ہو گیا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مجھے مل گیا۔ اور چوتھا انعام، پل صراط سے بجلی کی طرح سے اللہ گزار دیں گے۔ اب پل صراط کے اوپر سے گزرنا، فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور جیسے کانٹوں کی مثال سمجھنے کے لیے ہے، حقیقت نہیں اس طرح کی، وہ تو اللہ جانتے ہیں کیسے ہوں گے۔ جیسے ہم دیواروں کے اوپر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اوپر باہر جو ہے وہ لوہے کا جنگلہ بنوا کر لگاتے ہیں، اس کے اوپر برچیاں لگاتے ہیں تاکہ اوپر سے کوئی گزرنے والا، تو اب اس کے اوپر سے جو ہے وہ کوئی جانور بھی نہیں گزر سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ تو اب اس طرح کے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں سے آدمی کو چل کے جانا ہو، کبھی جو ہے وہ کپڑا اس طرف جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہو، کبھی اس کانٹے کے اندر پھنس رہا ہو، کبھی اس کے اندر پھنس رہا ہو اور وہ گر رہا ہو، یا کانٹے دار جو ہے خاردار جو تار ہے یہ لگائی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ سے گزرنا ہو تو کیسے گزرے گا آدمی؟ گرتے پڑتے بیچارہ جو ہے وہ پھر نیچے سے باریک بھی اتنا ہو کہ کھل کے چل بھی نہیں سکتا۔ تو جنت جہنم اس کے نیچے ہوگی، اس کے اوپر سے چل کے جنت کے اندر جانا پڑے گا۔ تو جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح سے آدمی جو ہے وہ چلتا ہوا گزرے گا، اسی طرح سے آدمی جو ہے وہ آگے پہنچ سکے گا۔ کوئی جو ہے وہ گرتے پڑتے جائیں گے، کوئی آہستہ جائیں گے، کوئی تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی کرنے والا ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے۔ اور بجلی یہ ہماری دنیا کی نہیں، آسمانی بجلی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو 5واں انعام ملے گا وہ اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا انعام ہوگا کیونکہ حساب کتاب دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے حساب دینا۔ ساری زندگی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر اللہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو یہ پھنس جائے گا بیچارہ۔ تو یہ وظیفہ جو بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی آسان ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اس کو پڑھ لیا کرے، اس کا ورد کر لے تو انشاءاللہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ وہ اسم مبارک کیا ہے؟ یا ممیت، اے موت دینے والے،
یا ممیتو، اس کو 7 مرتبہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 7 دفعہ اس کو پڑھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے اور پھونک مار لے، انشاءاللہ اب ہوگا کیا، اب اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو جب نیکی کرنے والا بن جائے گا تو پھر جنت میں جانے والا بن جائے گا، اور جب گناہ کرے گا نہیں، گناہ کا جو ہے وہ ذوق اس کے دل سے نکل جائے گا، وہ گندگی اس کے دل سے نکل جائے گی، دل صاف ہو جائے گا۔ تو جب یہ عمل کرے گا تو عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہم عمل کے بغیر جانا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے، این خیال استو محال استو جنو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے اسی ویڈیو کے سرخ رنگ کا جو بٹن ہے اس کو دبا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔